اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر پاکستان کے اندر مصر، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے وزراء خارجہ کا اہم اجلاس، ایرانی وزیر خارجہ بھی اس میں شامل تھے۔ اہم ترین وزراء خارجہ کے اجلاس میں اہم ترین فیصلے، ٹرمپ کی محمد بن سلمان کے اوپر سخت تنقید، ان کو برا بلا کہا، لیکن وہ خاموش رہے۔ ایران اب بھی جنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو برتری اس لیے حاصل کیے ہوئے ہے کہ ہزاروں جانیں گنوانے کے باوجود، ہزاروں شہادتوں کے باوجود، 94,000 کے لگ بھگ بلڈنگز کمپرومائز کرنے کے باوجود، اہم ترین پروجیکٹس میلیا میٹ کروانے کے باوجود ان کا جذبہ دیکھنے کے لائق ہے۔ ان کے ترجمان جس جرت اور ہمت کے ساتھ امریکہ کو، اسرائیل کو للکار رہے ہیں، وہ پوری دنیا کی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ابھی اور تاریخ ایک نیا موڑ لے گی، اور ایک فیصلہ کن شکل میں یہ سارا معاملہ جب پہنچے گا تو پھر ایک نئی تاریخ پریکٹیکلی لکھی جائے گی۔ اسی صورتحال کا آج تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت سینئر پینل موجود ہے۔ جناب بریگیڈیئر فاروق حمید، معروف دفاعی تجزیہ کار، آپ سب جانتے ہیں، بڑی زبردست، بڑی دبانگ اور بڑی وزڈم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ عارف چودھری صاحب، آپ سب ان سے واقف ہیں، معروف قانون دان ہیں، اور وہ بھی بڑی لاجک کے ساتھ اور بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہیں، ایم این اے ہیں، وہ بھی لیٹر آن ہمیں جوائن کریں گے۔ نصرت واحد پی ٹی اے کی سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے۔ ڈاکٹر قیس اسلم کسی تعارف کے محتاج نہیں، چونکہ یہ جنگ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو فائنینشیل بھی ہے، اور اب یہ جنگ زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل رخ اختیار کر چکی ہے۔ اس کا بھی ساتھ ساتھ جائزہ لیں گے۔ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ بریگیڈیئر فاروق صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، آج تک ہم نے دیکھا کہ سعودیز یا ویسے بھی مڈل ایسٹ کے ہز ایکسیلنسی جو جتنے بھی ہیں، ان کا تو لفظ اوپر نیچے ہو جائے نا ادائیگی میں، تو وہ ایک لیٹر وزارت خارجہ سے آ جاتا ہے کہ جی ہمارے ہز ایکسیلنسی کو صحیح طرح سے بلایا نہیں گیا۔ اور پاکستان میں تو ملا حضرات تو جلوس نکالنے لگ جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں بےزتی ہو گئی ہے کسی کی۔ اب ٹرمپ صاحب نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب خاموشی ہے مکمل، اور نئے اتحاد بن رہے ہیں، نئی شکلیں آگے بن رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب سے ایرانی وزیر خارجہ ملے ہیں اور ان کے ایمبیسڈر ملے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوا ہے۔ ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذوالفقار راحت بھائی۔ پہلی تو یہ کہ جتنا بھی کنڈیم کیا جائے ڈونلڈ ٹرمپ کو، جو اس نے ایک میں سمجھتا ہوں بہت نازیبا اور موسٹ کنڈیمیبل جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے بولے ہیں کراؤن پرنس ایم بی ایس کے بارے میں۔ دیکھیں، یہاں میں کوئکلی ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے جو گلف کے جو مونارک ہیں، یہ جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب بھی یہ جنگ ختم ہوتی ہے، اللہ کرے جلدی ہو، تو پھر ان کو بھی اندر میں جھانکنا پڑے گا۔ نہیں، اور اپنے بند ہونے کے بعد ابھی جھانک لے تو زیادہ اچھا نہیں، وہ تو ابھی تو پھنسے ہیں، جو بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ انہی کے سرزمین پہ جو امریکن بیسز ہیں وہاں سے حملے ہو رہے ہیں۔ وہ بالکل کوئی ان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حملوں کو روک سکیں، اور پھر جوابی حملے ایران سے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ جب گئے تھے یو اے ای میں اور سعودی عربیہ میں، چلے سعودی عربیہ میں نہیں تھا لیکن یو اے ای میں کیا ہوا، وہاں پہ انہوں نے ان کو ویلکم کیا۔ وہ عورتیں جو ہیں وہ ڈانس کر رہی تھیں بال کھول کے، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے۔ اب ہم جب پورا ریسرچ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جناب وہ تو جناب ان کے بھی جو بادشاہ ہیں ان کا بھی نام ایپسٹین فائل میں آیا تھا، اور ٹرمپ تو اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ اس وقت ڈیموکریٹس کی طرف سے 2 ووٹ رہ گئے ہیں ٹرمپ کو امپیچ کرنے کے لیے۔ میں نے آج پوسٹ لگائی ہے
میں نے کہا یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہے. کیا آپ ایک امریکی پارلیمنٹیرین جو ہے اس کو خرید نہیں سکتے ہیں بھائی؟ اس کو خریدنے کی کتنی قیمت ہے؟ 2 ووٹ آپ خریدو اور ٹرمپ کو امپیچ کرو. تو خیر یہ تو میں سائڈ پہ بات کر رہا ہوں, لیکن بھائی اس جان وقت صورتحال یہ ہے. یہاں سے الیکشن کمیشن کو بھیج دینا, الیکشن کمشنر کو, یہ جا کے سیدھا کر دے گا کام. سب کچھ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے امریکی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا طریقہ اپنانا پڑے گا. بات یہ ہے کہ تھوڑا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے, بلکہ تھوڑے کافی زیادہ, کہ موجودہ حکومت سول ملٹری لیڈرشپ نے آپ جو بھی کہیں, چاہے ہم نے اپنے مفادات کا دفاع کو ذہن میں رکھا ہے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ یہ جو 4 آئے ہیں فارن منسٹر ایجپٹ کے, سعودی عربیہ, ترکیہ, اور چوتھے اپنا میرے ذہن سے نکل رہا ہے, ہاں یہ 3. تو بات یہ ہے کہ یہ جو فارن منسٹر آئے ہیں کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, لیکن میرا خیال ہے ایک یہ چاروں کی چاروں میں ایک چیز کامن ہے کہ we've been allies in the past all over United States کے. تو لہذا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 4 جو فارن منسٹر بیٹھے, اور اب اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں کل صبح چائنا فلائی کر رہے ہیں چائنا کو آن بورڈ لینے کی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی جو کہ ڈیٹیل تو ریلیز نہیں کیے جا رہے, لیکن something positive is happening behind the scenes. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. آپ دیکھیں نا, جو بھی آپ کے ایران کا اعتماد ہے پاکستان میں, امریکہ کے اعتماد ہے, ان چاروں گلف ریجن کے ممالک ہیں, ان کا اعتماد ہے پاکستان میں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور جو انڈین فارن منسٹر نے جو غلیظ لفظ استعمال کیا پاکستان کے لیے, شو کرتا ہے کہ انڈینز کی فرسٹریشن کیا ہے. وہ تو کوئی ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کوئی ان کو لفٹ نہیں کرا رہا. لیکن میں ایک بات کہہ دوں, ایک بات میں لاش کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا, وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہر 2 گھنٹے بعد وہ نیو آبجیکٹیوز کے سامنے آ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی خار آئل فیلڈ ہم ٹیک اوور کر لیں گے, کبھی کہتے ہیں ہم یہ ٹیک اوور کر لیں گے, تو انہوں نے بھی ہرمز کو ٹیک اوور کر لیں گے, تو وہ انہوں نے بھی ٹوٹلی ایک کنفیوژن. ایسے ہی عارف چوئی صاحب جو ٹرمپ کی ذہنی حالت ہے, لگتا ہے کہ پریکٹیکلی پاگل ہو چکے ہیں ٹرمپ. بہت شکریہ راحت صاحب, ذوالفقار راحت صاحب. بنیادی طور پر ٹرمپ جو ہے وہ بائی پولر ہے. بائی پولر ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ یاد بدلتی رہتی ہیں. کبھی وہ بہت خوش ہوتا ہے تو اسی صورت میں وہ بہت ناراض ہوتا ہے. تو اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے بنیادی طور پر وہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے, وہ 2 بیمار لوگوں کی اپنے ملک کے اندر اقتدار کو قائم رکھنے کی کوشش اور خواہش, ایک نیتن یاہو ہے اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو احتجاج ہوا ہے امریکہ کے اندر, تاریخ میں آج تک اتنے لوگ سڑکوں پر کبھی نہیں آئے کہ احتجاج کے لیے. یہ جو نو کنگ موومنٹ ہے جس میں انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی بس کرو, ہمیں یہ وار نہیں چاہیے. اور اسی طرح راحت صاحب دوسری طرف اسرائیل کے اندر بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جنگ نہیں چاہیے, اور دونوں کرپشن میں انوالو ہیں. یہ نیتن یاہو کے خلاف بھی کرپشن کے کیسز ہیں, نیتن یاہو کو بھی وہاں کی عوام پسند نہیں کرتی, اور نیتن یاہو صرف اس وجہ سے جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے کہ جب تک جنگ جاری رہے گی اس کا اقتدار قائم رہے گا. اور اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جب تک جنگ ہے اس وقت تک اس کا اقتدار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا امپیچمنٹ کے وہ بالکل قریب ہے, یعنی کوئی زیادہ دور نہیں. اور وہاں بنیادی طور پر پیسہ ویسا تو چلتا ہے, لیکن سینیٹر جو ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کی اپنی عوام ہے. انہیں نومبر کا الیکشن نظر آ رہا ہے, جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے اور اس میں آپ یعنی مڈ ٹرم الیکشن جب ہوں گے تو انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ریپبلکن جو ہے وہ کوئی سیٹ حاصل کر سکیں گے. تو ایسی صورتحال میں جب انہیں اپنے اقتدار اور اختیار کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ کوشش اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ مرضی ہو جائے. اور آپ اندازہ کریں اس سے زیادہ مخبوط الحواس کوئی شخص ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ کشنر جو ہے وہ اور وٹ کاف, کشنر کو وہ کہتا ہے جو اس کا داماد ہے,
اور 45 سالہ یہودی ہے, اور بیسیکلی دونوں ڈیولپر ہیں, ریئل اسٹیٹ ڈیولپر. ان کا کوئی ایکسپیرینس اس سے پہلے ڈپلومیسی میں نہیں ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہنری کسنجر ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اسحاق ڈار کو کہہ دوں کہ وہ آغا شاہی ہے. یعنی مطلب ہے کہ اس طرح کی مثال ہے کہ ایک شخص جس کا تجربہ نہیں ہے اس کو اس حد تک, کیونکہ بنیادی طور پر سارے کے سارے بزنس کر رہے ہیں. آپ آج ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو کشنر ہے یہ سعودی عرب کے پے رول پر ہے. $25 بلین سعودی عرب اسے سالانہ دے رہا ہے, اور جو اس کی کمپنی اس نے بنائی ہے اس میں سعودی یعنی جو ہے وہاں سے $2 ارب جو ہے وہ انہوں نے اسے دیے ہیں. تو بنیادی طور پر یعنی یہ دونوں یہودی نسل ہیں, اور یہ جو یہ کشنر تھا اس کا باپ 18 کاؤنٹ میں ذوالفقار صاحب اسے سزا ہوئی, اور اس میں زیادہ تر کرپشن کے چارجز تھے, اور اس سزا کو پھر ختم کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ بیٹھے ہوئے اور ان کے اپنے مفادات ہیں کہ جب تک یہ لڑائی جاری رہتی ہے ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے, کیونکہ سعودی عرب سے بھی امداد ملتی جائے گی, اور دوسری جگہ بھی جہاں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ کلیش آف انٹرسٹ اس کا موجود ہے, ہر جگہ وہ پیسے بنا رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ بطور فیملی کے یعنی وہ کاروبار کر رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے اس ریاستی معاملات کو بھی ایک کارپوریٹ بزنس سمجھ لیا. انہوں نے کہا یہ بھی ایک ٹرمپ ٹاور ہی ہے بس امریکہ, یعنی اس کو بزنس کے طور پہ لیں. جس بندے کی ذہنی حالت کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہتا ہے غزہ جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے وہاں پہ ریزارٹس بنائے گا. یعنی میں حیران ہو گیا ہوں. ایک سیکنڈ آپ کو میں بتاؤں, یہ انہیں اس وقت سمجھنا چاہیے تھا جس وقت انہوں نے استقبال کیا ہے, یہاں بے انتہا استقبال کیا, اور قطر نے آپ کو پتہ جہاز کتنے بلین ڈالر کا دیا. اس کے بعد جا کے جو گفتگو کی تھی ٹرمپ نے, وہ آپ کو یاد ہوگی, اس نے کہا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں, مجھے یہ سونے کے معاملات دکھا کے امپریس کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ ٹاور پہ تو بہت عرصے سے سونا لگا ہوا ہے, اور یہ کیا مطلب ہے, مجھے کیا سمجھتے ہیں. یعنی اندازہ کرے کہ یہ وہ بگڑا ہوا شخص ہے جسے بگاڑنے میں خود ہمارے حکمرانوں کا رول ہے. میرا خیال ہے میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے جس طرح بریگیڈ صاحب نے کہا, میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ پاکستان کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے, لیکن ہمارے حکمرانوں کو ایک چیز بھولنی نہیں چاہیے کہ اس طرح کا شخص جس نے کسی کو آج تک نہیں چھوڑا, وہ جس کو بہت زیادہ یعنی آج اس نے خود کہہ دیا ہے کہ میں ناکام لوگوں کے ساتھ رہ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ ان ناکام لوگوں کے کلب کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اس کو اس طرح کا سلیوٹ کرتے ہیں, تو آپ یاد رکھیں گے انجام جو ہے, جو آج اتنے بڑے MBS کا انجام ہوا ہے, وہ کسی اور کا تو بڑی آسانی سے ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا, یعنی آپ کا ایک ذہنی بیمار اور اپنی عزت نفس جو ہے وہ ملک کی ایک ذہنی بیمار اور ایک کمپلیکسڈ آدمی. ڈاکٹر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح اس کا استقبال سارا مڈل ایسٹ میں کیا گیا, اور جس طرح نیتن یاہو نے, اس کے دماد نے, اور روبیو نے, اور وہ دوسرے جو ڈیکسس صاحب ہیں جو وزیر جنگ ہیں, انہوں نے جس طرح اس کو استعمال کر کے یہ جنگ شروع کروائی ہے, یہ سارا ایک بیسیکلی پلان تھا, یہ گینگ تھا پورا, اور انہوں نے اس کو یوز کیا اس جنگ کے لیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب دنیا کا سب سے بڑی طاقت, اس کا سربراہ, اور اس طرح کا مسخرہ, تو آگے پھر ہوگا کیا؟ سر میں بڑی دیر سے ایک خیال ہے میرا کہ ٹرمپ کا پہلا جیتنا, دوسری دفعہ بھی جو بائیڈن کے خلاف اچھے بھلے ووٹ لے لینا اور اب پھر سے جیتنا, اور اس کے خلاف جو کینڈیڈیٹ تھیں ڈیموکریٹ, اور اس کا ہار جانا, یہ سارا امریکن ڈیموکریسی اور امریکن کیپٹلزم کی بینکرپسی ہے. پورے امریکہ میں یہی ملا تھا ان کو کینڈیڈیٹ, یا کاملا ہارس ہی ملی تھی. آپ جو اسٹیچر اوباما کا ہے اس کے سامنے ان
کسی کا وہ اسٹیچر نہیں ہے آج بھی وہ سب سے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا میں اخلاقی دیوالیہ پن کا لیول کیا ہو. جی یہی یورپ کی کیپٹلسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ جو فرانس کا صدر ہے اس کے جو حالانکہ وہ انگریزوں کا لیبر کا لیڈر ہے اس کی گفتگو جو ہے جرمن جو ہے وہ جو اسرائیل اور یہودیوں کے سامنے اب تقریباً معافی مانگ رہا ہے اپنی سیکنڈ ورلڈ وار کی اینڈ سچ فورتھ. تو آپ کو میرا خیال ہے اسپین اور اٹلی نظر آتے ہیں کہ وہ شاید سینسیبل سوسائٹیز ابھی تک ہیں حالانکہ ان کی اکانومی اس لیول پہ نہیں ہے. تو اور پھر یہ یوکرین کی لڑائی جو ہے اس کے اندر اور اب یہ ایران کے ساتھ جو نظر آتا تھا کہ ایران نے 40 سال تک تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ایک دفعہ لڑ چکے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا ہوا تھا. اور اسرائیل نے جو غزہ میں جینوسائیڈ کیا ہے, بچے مارے ہیں, لیبنان کو تباہ کیا ہے, سیریا کو تباہ کیا ہے, اس سے پہلے ایجپٹ اور اردن کو مارا ہوا ہے, اور ہمیں بھی تھریٹ کرتا ہے, ٹرکی کو بھی تھریٹ کرتا ہے, امریکہ کے شے پہ ہی کرتا ہے نا. تو یہ عرب ملکوں کو سمجھ آ جانی چاہیے تھے جس طرح ایران کو سمجھ آ گئی ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ الٹیمیٹلی نئی دنیا میں ہونا کیا ہے. جو دوست ملک آنے ہیں جنہوں نے ہیلپ کی ہے, ہماری بھی کی ہے, چین ہے اور اب ایران کی, روس ہے, اسلحے کے ساتھ بھی, سائبر وارفیئر میں بھی, پیسے میں بھی, ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہم بھی ڈرتے ہیں. چین ہمارا سب سے اچھا یار ہے, ہمیں سپورٹ کرتا ہے, مگر جو نظام ہے وہاں سے ہم ڈرتے ہیں. سو کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کیپٹلزم کے پیسے چھوڑ کے آپ اپنی عوام کے اوپر, جس طرح ایران نے انکسار کیا ہے, کئی سال تک ان پہ وہ کیا ہوا تھا, کیا ہوتا ہے امبارگو, بھوکا مارا ہوا تھا, اور پھر بھی انہوں نے دکھایا. ڈاکٹر صاحب ہماری تو پالیسی جو ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے کلاسیکل پالیسی ہوتی ہے. ہم نے تو امریکہ سے دوستی بھی رکھنی ہے, ایران کو ہم نے گرنے بھی نہیں دینا. سر دوستی سب سے ہونی چاہیے. چین سے ہماری آپ کو پتہ ہے ہمالیہ سے اونچی, شہد سے میٹھی, سمندر سے گہری دوستی وہ بھی قائم رہنی ہے. رشیا بھی ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک فرینڈ نہیں ہے سر, وہ اپنی عوام ہے, وہ یہ بھی اب اس سے دوستی کری جائے. اور اینڈ پہ ہم نے یہ سارا کام کر کے پھر امریکہ کو, جیسے افغانستان سے ہم نے نکالا تھا, اس کو پنجاب پولیس کی نگرانی میں ریسکیو کر کے واپس بھی بھیجنا ہے. تو یہ ہماری پالیسی تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے اور کامیاب بھی ہوتی ہے. نصرت واحد صاحبہ, آپ تو پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کے سپورٹرز اور عام پاکستانی اور ہم جیسے سارے لوگ, ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک بڑی وکٹری ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہو رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ بڑی خوشی کا موقع ہونا چاہیے. ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں پاکستان کے لیے خوشی کا مقام ہے تو پی ٹی آئی کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے. ہم کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ جو چیز پاکستان کے لیے ٹھیک ہے اور اچھی ہے اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں. اس وقت چونکہ ٹرمپ حمایت میں ہے جنرل صاحب کے بھی اور ہمارے وزیر صاحب کے بھی فیورٹ جنرل ہیں ان کے, اور فیلڈ مارشل ہیں, اور یہ فیورٹ وزیر اعظم ہیں, تو ان کے حساب سے بہت ساری چیزیں اس طرح چل رہی ہیں. اب دیکھیں 3 افراد آئے ہیں اور ان کی میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں, اس کو لے کے اتنا زیادہ ابھارا جا رہا ہے. کیوں لوگوں کو یاد نہیں آ رہا کہ ہمارے زمانے میں 3 مہینے میں 2 دفعہ OIC کی میٹنگ تھی, پوری دنیا کے مسلمان پاکستان میں موجود تھے. اس کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی گئی کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے, بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. لیکن اب جب ہو رہا ہے تو آپ کو بہت جی نو پرابلم. تو اس کے حساب سے یہ دیکھیں آپ کہ ٹھیک ہے, بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں چلا گیا ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لے گا. لیکن اس کا اثر کیا ہو رہا ہے کہ انڈیا والے انڈر کانفیڈنٹ ہو گئے,
وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ آپ ادروائز نہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا اتنا پڑھا لکھا آدمی جو فارن منسٹر ہے وہ اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے کہ ہمارے یہاں سے بھی ہوتی ہے دشمنی کی باتیں بہت ساری, کیونکہ ظاہر ہے اصل میں ان کو غصہ وہ یہ ہے کہ ہم 1000 سال تک ان کے اوپر حکمرانی کرتے رہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان الگ رہ جائیں ان سے اور وہ ترقی نہ کر رہے ہو یا وہ دنیا میں نام نہ کر رہے ہو؟ اب جب اس وقت پاکستان آگے جا رہا ہے تو وہاں سے اس طرح کی نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں, لیکن آپ یقین جانیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کبھی بھی اس بات کے اگینسٹ نہیں ہوگی اگر حکومت کام کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, 7 کی حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ کر رہی ہے کہ پاکستان کے لیے بھلا ہوگا تو ہم لوگ یہی اسپیرٹ ہونی چاہیے. یہ بڑی اچھی اسپیرٹ ہے ایز اے پاکستانی. بریگیڈ صاحب, اب تو افغانستان کے دوستوں کو بھی تھوڑی سی عقل آ گئی ہے, اور جب سے ان کو کٹ لگائی ہے, اچھے طریقے سے پھینٹی لگی ہے, تو پاکستان کے اندر تو دہشت گردی کے واقعات بند ہو گئے ہیں الحمدللہ. وہ تو ساری چیزیں بدل گئی ہیں, اور اب تو متقی صاحب کہہ رہے ہیں, کافی متقی نظر آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان تو ہمارا بھائی ہے, تازہ خبر آئی ہے پاکستان ساڈا بھائی ہے, تو اسی تو پاکستان کے نال چلن واسطے تیار ہیں. یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ قطر کے ایک فون پہ یہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. میں کہتا ہوں افغان گورنمنٹ جو ہے انگریزی میں کہتے ہیں they've come to their senses, اور انہوں نے ریلائز کیا کہ بھائی اس طرح ہم اپنے ایک برادر اسلامک نیبر کے ساتھ ہم نہیں اس طرح رہ سکتے. اچھا, اور ہمارا معاملہ جو ہے, ہمارا معیشت کا معاملہ نہیں چل سکتا, ہماری غربت جو ہے دن پر بڑھ رہی ہے, ٹریڈ ہماری ختم ہو گئی ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ ختم ہو گئی ہے, بارڈر جو ہیں وہ سارے بند ہیں, کراس بارڈر ٹریڈ بھی کوئی نہیں ہے. تو لہذا اور جس طرح کی میں کہتا ہوں یہ 3 ہفتے جو ان کے اوپر ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں, میرا خیال ہے اس کا ایک بڑا خوفناک امپیکٹ آیا ہے, ایفیکٹ آیا ہے وہ تمام بیسز. برگیڈ صاحب میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہ اسرائیل ہمیں اب سپورٹ کر سکے گا, اس کو اتنی کٹ لگ گئی ہے. ان کو یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ انڈیا کے جہاز بھی نہیں اتر سکیں گے, ہماری تو ساری بیسز ہی اڑا دی ہیں پاک فوج نے. ان کو یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ ڈالر بھی امریکہ سے نہیں آنے. اب سینسز میں آگے ہیں, اتنے وہ اچھے نہیں ہیں, ان کو جو جہاں سے ڈالر آ رہے تھے وہ ڈالر سارے بند ہو گئے. نہیں, وہ آپ کی بات سب ٹھیک ہے کہ جو ان کے مین الائز تھے, ایک طرف اسرائیل اور انڈیا کا جو نیکسس تھا, ان کو علیحدہ علیحدہ جو ہے, اسرائیل کو تو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا پھینٹی لگائی ہے ایران نے. میں کہتا ہوں جو ایران نے, حزب اللہ نے, اب تو ہوتی بھی پھر میدان میں آگے, حزب اللہ نے پہلی مرتبہ کہتے ہیں اسرائیل کا جو مین اپنا ایریا جغرافیکل ٹیریٹری ہے ناردرن لیبنان میں, انہوں نے حزب اللہ نے جا کے وہ ایریا وہاں کیپچر کیے ہیں, قبضہ کر لیا, بڑے پیمانے پہ تباہی کی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی. تو مجھے بتائیں کہ وہ تو اس کا جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب تھا, گریٹر مڈل ایسٹ کا جو خواب تھا, وہ تو چکنا چور ہو گیا. آپ گریٹر ایران کا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا. نہیں جی, ایران نے کبھی آج تک, ایران نے یہ کہا ہے کہ بالکل اگر آپ یہ ہمارے ملک میں آ کے ایریاز کو آکوپائی کریں گے اور یہ کریں گے اور لوگوں کو اکسائیں گے تو پھر ہم بھی بحرین میں چلے جائیں گے, پھر ہم بھی کویت میں چلے جائیں گے, اور ہم بھی اپنے کلیم جو ہے ان ٹیریٹریز پہ کریں گے. تو دیکھیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا ایز اے مسلم امہ اسرائیل کے حوالے سے, وہ ایران نے, حوثیوں نے اور حزب اللہ نے کر دکھایا. تو ایک تو یہ اسرائیل کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی بری طرح کرپل کی ہے, اور تو ابھی بھی وہ اٹیک تو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پوری امریکن سپورٹ ہے. آج یہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے, کسی شکل میں جنگ بند ہو جاتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹرمپ کیسے ان زائنسٹ کو, یہ زائنسٹ فورسز ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں امریکن اکانومی کو, کنٹرول کرتی ہیں امریکن پالیسی کو, ان کو کیسے یہ مجبور کریں گے کہ آپ اپنی جنگ بند کر دیں. میں سمجھتا ہوں ایک ہی طریقہ ہوگا ان کو مجبور کرنے کا, جی آپ اٹیک کر دیں, کہ اگر پیچھے سے امریکہ وہ نلکا جو ہے ایمونیشن کا, ویپنز کا, وہ بامز کا, وہ اگر بند کر دیں. ادروائز یہ اسرائیل ابھی بھی وہ بالکل کے قابو میں آنے والے نہیں. لیکن جو ایران نے ان کی تباہی کر دی ہے, ان کے پاور پلانٹس کی, انرجی سیکٹر کی, ان کے ملٹری سائٹس کی, ان کے انٹیلیجنس کے جو ہیں بیسز, نہ دیکھیں نہ صرف ایران اسرائیل میں, بلکہ جو سعودی عربیہ میں, چلے سعودی عربیہ کو چھوڑ دیں, جو یو اے میں یا جو قطر میں اور کویت میں جو موساد کے کنفرم اب جو اڈے نکل رہے ہیں جن کو تباہ کیا گیا ہے,
वो एक बड़ी प्रिसीजन ब्रिगेड साहब मेरी इतला वो इंटेलिजेंस किधर से आई है? मेरी इतला वो तो जाहिर बात है सुपर पावर ने दी है। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह की मदद आई है और ईरान ने काम कर दिखाया। ओके ब्रिगेड साहब बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।